السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ آئیے اب یہ تازہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ جوش نہیں، ہوش کی ضرورت ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کولکاتہ میں ایک واقعہ کے تعلق سے 18 اور 22 نومبر 2021 عیسوی کو خبریں شائع ہوئی تھیں، جن کا خلاصہ یوں ہے۔ کولکاتہ کے تلدلہ علاقے کی ایک خاتون سکینہ بی بی عمر 23 سال کو 95% جھلسی ہوئی حالت میں چترنجن نیشنل میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ اس کی حالت انتہائی نازک تھی۔ 2-3 دنوں تک اس کا علاج ہوتا رہا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور چل بسی۔ اس واردات کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ مقامی لوگ مہلوکہ کی ہلاکت کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ سکینہ بی بی کی شادی علاقے کے ہی شیخ ساجد سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ 2x2 تلدلہ روڈ، کولکاتہ 46 میں رہتی تھی۔ شادی کے بعد ہی سے ساجد جہیز کا مطالبہ کرنے لگا تھا۔ جب سکینہ جہیز لانے سے انکار کرتی تو وہ اس کی جانوروں جیسی پٹائی کرتا تھا۔ واقعہ کے دن بھی ساجد شراب پی کر گھر آیا۔ اس نے سکینہ کو میکے جا کر روپے لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ساجد نے اسے بری طرح مارا پیٹا اور پھر اس کے جسم پر کراسن تیل انڈیل کر آگ لگا دی۔ ایک پڑوسن نے بتایا کہ ساجد کے گھر سے دھواں نکلتا دیکھ کر وہ گھر کے نزدیک پہنچی تو ساجد تیزی سے باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دیر میں سکینہ بھی برہنہ جھلسی ہوئی حالت میں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے جسم پر لگی آگ کو مقامی لوگوں نے پانی ڈال کر بجھایا اور پھر اسے اسپتال پہنچایا۔ مذکورہ پڑوسن نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سکینہ نے یہ کہا کہ وہ اسٹوو پھٹ جانے کی وجہ سے جھلس گئی ہے، لیکن پھر اس نے حقیقت بتائی کہ نند کے خوف سے اس نے جھوٹ کہا تھا۔ دراصل اسے سسرال والوں نے جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ واقعہ کے بعد ساجد فرار ہو گیا۔ میکے والوں کی شکایت کی بنیاد پر بنیا پوکھر تھانہ کی پولیس نے مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جوائنٹ کمشنر جرائم مرلی دھر شرما نے بتایا کہ ملزم کے خلاف دفعہ 307 عمد قتل کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ مذکورہ قسم کے واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں سسرالیوں کے ظلم و ستم کی شکار بنتی رہتی ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہیں، بے دردی سے ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آس پڑوس کے لوگ واہ ویلا مچانے لگتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، تادیبی کارروائی کی مانگ کرتے ہیں، لیکن جہیز کے لالچی افراد
اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، دلہنوں پر ان کی زیادتیاں جاری رہتی ہیں، ہلاکتیں جاری رہتی ہیں، مختصر یہ کہ سب کچھ بدستور چلتا رہتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیگر وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ ہے عوام کی بے حسی۔ جب کسی شادی شدہ خاتون پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو پڑوس میں بسنے والے لوگ توجہ نہیں دیتے، کوئی نوٹس نہیں لیتے، وہ سسرالیوں کو ان کی انسانیت سوز حرکات سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اسے دوسرے کا ذاتی مسئلہ سمجھ کر خاموش رہتے ہیں، اسے سماجی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ جب عورت زیادتیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہے یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو مقامی افراد جوش میں آ جاتے ہیں، سراپا احتجاجی بن جاتے ہیں، سزا کی مانگ کرنے لگتے ہیں وغیرہ۔ پھر ہفتہ 15 روز کے بعد سارا جوش کافور ہو جاتا ہے اور وقوع پذیر حادثہ قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ جوش کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اس سے کوئی ثمر آور نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ہوش میں رہ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب کسی عورت پر سسرال والوں کے مظالم، زیادتیاں وغیرہ ہوتے دیکھیں یا ان کی خبر ملے تو آس پاس کے لوگ فوراً حرکت میں آ جائیں، سسرالیوں کو احسن طریقے سے سمجھائیں بجھائیں، نہ سمجھیں تو سختی برتیں، ان کا سماجی بائیکاٹ کریں، ضرورت پڑے تو قانونی مدد حاصل کریں، مختصر یہ کہ پرامن طریقے سے ہر ممکن اور بار آور قدم اٹھائیں، اسی میں فلاح ہے۔